من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنت بالله صدق الله العظيم. دروازے کون ہاں اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. عزیزان ملت، برادران اسلام، میرے معزز و مکرم و محترم مسلمان بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اسلام کے غیور مسلمان ساتھیوں، ایک زندگی دنیا کی ہے اور ایک زندگی ایسی ہے جو کروڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی کبھی ختم نہ ہو۔ دنیا کے اندر بندہ 60 سال، 65، 70، 100، 120، 1 منٹ کی زندگی گزارتا، لیکن اذا جاء اجل فلا يستأخرون ساعة، جب اس کی موت کا وقت آ جائے تو ایک پل کی بھی اس کے اندر کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ اور یہاں اللہ فرما رہا کہ بندے مومن کی جب موت آتی ہے، فرشتے اعلان کرتے ہیں یا ایتھا النفس الطیبہ، اور حکم دیتے ہیں کہ اخرجی من جسدی من روح الى ریحان۔ اس نالائق عالم میں ہو، پاک روح ہو، نکل جاؤ، لوٹو اللہ کی طرف، ایسے مقام کی طرف لوٹو جہاں اللہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اب بندہ کہتا ہے کہ میں موت کے لیے تیار ہوں، لیکن ہچکچاہٹ پھر بھی ہے، دل میں کہیں نہ کہیں خیال آتا ہے کہ 1-2 سال اور گزار دوں، اپنی ان آنکھوں سے اس سجتی بجتی اور اڑتی ہوئی اور زوال پذیر دنیا کو ایک مرتبہ پھر سے دیکھ لوں۔ اب تک تو میں نے پاکستان اس ایک ملک کے اندر زندگی گزاری، کچھ زندگی اور چاہتا ہوں تاکہ باہر کی بھی دنیا دیکھوں۔ بڑے دڑلے کے ساتھ بندہ مومن کہتا ہے کہ مجھے موت سے خوف نہیں، لیکن ہچکچاہٹ پھر بھی۔ زبان پر موت ہی موت ہے، دل کے اندر ہچکچاہٹ ہے موت سے۔ اس دل کے اندر موت کا خوف پھر بھی ہے۔ اس دل کے اندر خوف موت کا ایسا رچ بس چکا کہ بندہ انتظار کر رہا کہ اگر ملک الموت اس وقت آئے، میں نہ چاہتا ہوں کہ وہ اس وقت آئے، بلکہ وہ 2-3 سال بعد آئے۔
اور بندہ مومن کو موت نہیں مانگنی چاہیے. لا یتمنا احدکم الموت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت مت مانگو. موت مانگنا کمال نہیں ہے. فرمایا جتنے ایک مومن کی زندگی زیادہ ہوگی اعمال کے اندر بھی کثرت اتنی زیادہ آئے گی. اور اگر کوئی شخص دنیا کی باتوں سے دنیا سے بیزار ہو جائے اور کہے موت بھی نہیں آتی، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، قرآن میں اللہ کا فرمان، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. بچہ رو رہا، بچہ رو رو کر برا حال بنا رہا، ماں یکدم کہتی ہے اسے موت بھی نہیں آتی، مرتا بھی نہیں ہے. بچہ ذرا سی دیر کر دے، تاخیر کر دے کسی چیز کے لانے پر، باپ اسے موت کی بددعائیں دے دے. بیٹا بات نہ مانے، باپ بددعا دے دے مر بھی نہیں رہا، تجھے موت آئے. ایک طرف ماں ہے کہ جب اتنی محبت بھی دیتی ہے اور اس محبت کے بعد بچے سے خطا ہو جائے، اس بچے کو موت کی بددعائیں بھی دے دے. ارے میرے عزیزو، ایک ماں محبت کے اعلیٰ درجے پر ہے. بیٹا قاتل کیوں نہ ہو، بیٹا زانی شرابی کیوں نہ ہو، ماں کہیں نہ کہیں یہ سوچے گی کہ بیٹا ہے میرا. سوچے جو رب العالمین جس نے ہمیں سانس دی، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور ہم اس کی نافرمانی کر رہے، اس نے تو کبھی رزق کے دروازے بند نہ کیے. اس نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ تم مرتے بھی تو نہیں ہو. ایک وقت مقرر کر دیا، اعمال اچھے کر کے لاؤ، دنیا میں ویسے نہ رہو. دنیا میں بڑے بڑے سلطان، بڑے بڑے بادشاہ گزرے، فرعون گزرا، حامان گزرا، قارون گزرا، سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام گزرے. اس دنیا کو بتایا. خود پیغمبر کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے. ہمیں دنیا کی اموال میں نقصان ہو جائے، ایک نہ ایک دن بندہ خودکشی کر دیتا ہے. کوئی اس کے جینے کے لیے مشکل رکاوٹیں سامنے لائے. ہم موت کی تمنائیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تمنا ہرگز نہ کرنا. اور اللہ کا فرمان کیا ہے؟ فرمایا میں ایسی قوموں کو پیدا کرتا ہوں کہ جس کے اندر میں لوگوں کو خوشیاں بھی دیتا ہوں، بعض کو میں نقصان میں مبتلا کر دیتا ہوں، کسی کو میں دولت سے خوش کرتا ہوں، کسی کو میں دولت چھین لینے سے ان کی آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں. پھر فرمایا فلولا، جو لوگ ان اللہ کی آزمائشوں پر پورا اترتے ہیں ان کے لیے اللہ نے الگ ٹھکانہ بنایا، اور جو لوگ ان اللہ کی باتوں سے، اللہ کی اس آزمائش سے، اس امتحان سے برداشت، بے صبری کر مرتکب ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ ان کے ظلم کو ختم کر دیتے. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ. اور جو لوگ
یہ آزمائشوں میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی بے صبری سے کام لیتے ہیں کہ بھئی میں تو اتنا بڑا مالدار، میرے تو آباء و اجداد نے خون پسینہ ایک کیا، لیکن زوال مجھ پہ کیوں؟ فرمایا جو لوگ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ جب ان سے ہاتھ ہٹا لے، رحمت کا ہاتھ ہٹائے، رحمت کی نگاہ ان سے ہٹا دے، شیطان دنیا کو ان کے لیے مزین کر دیتے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، تمہارے خراب اعمال شیطان تمہارے لیے مزین کر دے کہ نہیں میاں بہت اچھا کام کر رہے، بڑا اچھا کام کر رہے. انسان کو ہر لمحہ موت اپنے سامنے یوں رکھنا چاہیے، اور پھر اللہ کی رحیمیت دیکھیے. سبحان اللہ، اللہ کبھی بھی مومن کے سامنے ملک الموت کو فوراً یوں کھڑا نہیں کرتے. احادیث کے اندر آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ مومن کی روح قبض ہوتی ہے، جب بندہ مومن کی روح قبض ہوتی ہے تو دور سے اللہ انہیں فرشتے دکھاتے ہیں. ملک الموت کے ساتھ دو جماعتیں ہوتی ہیں، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. دائیں جانب جو جماعت ہے وہ جماعت ہے جو خوشی خوشی بندے کو خوشخبری سناتے سناتے روح قبض کر کے اللہ کے سپرد کرے. اور دوسری جانب اصحاب الشمال ایسے سخت فرشتے ہیں عذاب کے کہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، ایسی روح قبض کرتے ہیں کہ جیسے بندہ کاٹن کا ایک کپڑا لے اور اسے جاڑی دار درخت پر لگا دے، یا کوئی ایسی ٹہنی ہو جس پہ ایسے کانٹے نکلے ہوں اس پر چڑھا دے اور یوں زور سے کھینچے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، یہ دونوں جماعتیں ہیں. جب بندہ مومن اصحاب الیمین کو دیکھتے ہیں، دور سے دیکھتے ہیں، فرمایا ان کا ہر ایک کا چہرہ چاند اور سورج کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، دمک رہا ہوتا ہے، اور بندہ مومن اسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ یہ روشنی جو آ رہی ہے کیا ہے. اور اللہ اس کے دل میں یہ بات ڈال رہے ہیں کہ اب اس دنیا سے ہم نے کوچ کر جانا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کی طرف جانا ہے. اس جھوٹی دنیا کو چھوڑ کر، اس فانی دنیا کو چھوڑ کر ابدی زندگی اللہ سے ملنے کے جو راستے ہیں وہ میرے لیے ہموار ہو رہے ہیں. آہستہ آہستہ وہ آتے ہیں، اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے. مولانا قاری طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت حکیم الامت کی مجلس میں تشریف فرما اور حضرت بات کرتے کرتے خاموش ہو گئے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور جب خاموش ہوئے تو سر یوں جھکایا، کچھ دیر بعد یوں دیکھنے لگے اور طبیعت سے کچھ ایسے اثرات ظاہر ہو رہے تھے کہ انہوں نے کچھ ایسا دیکھ لیا. حضرت قاری طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ سوچ رہے ہیں کہ اب حضرت ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی یوں دیکھ رہے ہیں، کبھی یوں دیکھ رہے ہیں. پھر پوچھا بتاؤ اس پورے مجمع میں کوئی اجنبی شخص تو نہیں بیٹھا؟ تو سب نے نگاہ دوڑائی، کہا حضرت کوئی اجنبی نہیں. کہا کوئی پرایا؟ کہا کوئی پرایا نہیں. کہا حضرت سب اپنے ہیں. حضرت نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، کہنے لگے الحمدللہ تانوی اشرف علی ہر لمحے اللہ سے ملنے کے لیے تیار. اللہم حبب، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، اے اللہ اس کے دل میں مجھ سے ملنے اور اپنے سے ملنے کے لیے اے اللہ محبتیں پیدا کر.
دعوے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے ہیں، لیکن دل شیطان کی گندگی سے بھرا۔ ایک پلیٹ میں قورمہ بھی ہو، اسی میں پاخانہ بھی ہو، کوئی کہے گا؟ کوئی نہیں کہے گا۔ دل میں صرف اللہ اللہ، اس دل کی تشتری میں اللہ ہونا چاہیے، اس دل میں اللہ بھی ہو شیطان بھی ہو، یہ ناممکن ہے۔ ہمارے دنیا کی بات ہے نا کہ ایک میدان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، ایک دل میں شیطان اور اللہ بھی نہیں ہو سکتا۔ قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا گھر ہوا کرتا ہے، اس دل میں صرف اللہ کو رکھے۔ تو فرمایا الحمدللہ ہر لمحے اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا کہ یہ دل میں محبت اللہ سے ملنے کی الگ ہے، موت کا مانگنا الگ ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ایک دن تمام صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ ایسی بشاشت، ایسا رعب، ایسی خوشی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ہے۔ پوچھا اے بلال، آج کی یہ خوشی تو کچھ اور بتلا رہی ہے، اے بلال آج کی یہ خوشی کچھ اور بتلا رہی ہے، بتاؤ یہ اتنی خوشی کیا ہے؟ فرمایا غدن نلقا محمدن واصحاب، کل میں نے اللہ کے رسول اور اس کے اصحاب سے ملنا ہے۔ یہ ہے عشق۔ جب ایک عشق دل میں آ جائے تو پھر بندہ مومن موت سے نہیں گھبراتا، یہ تمنا نہیں ہے، یہ عشق کی بات ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتمنى احدکم الموت، موت کی تمنا نہ کرو۔ اور پھر اللہ رب العالمین بتلاتے ہیں فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان اعمالهم، جب یہ شیطان آپ کے لیے آپ کے اعمال کو مزین کر کے پیش کر رہا، آپ کے سر میں درد آئے تو آپ نے کہا یہ کیا مصیبت ہے؟ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیماری کو مصیبت بھی کہہ دینا یہ بھی اللہ کی ناراضگی میں شامل۔ کوئی یہودی کہے نا، فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، چار باتیں ہیں ایک ہی آیت۔ فرما دیا کہ اے نفس مطمئنہ، جب نفس مطمئنہ ہر ایک کو نصیب ہو جائے تو وہ دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے ختم، خالی۔ اور پھر فرمایا کہ لوٹو اللہ کی طرف، ارجعی الی ربک، کس شرط پہ؟ راضیۃ مرضیہ، کہ تم اللہ سے راضی ہو اور اللہ تم سے راضی۔ کسی یہودی سے پوچھو کیا تم اللہ سے ناراض ہو، کبھی وہ نہیں کہے گا کہ میں اللہ سے ناراض ہوں۔ عیسائی سے پوچھو کہ تم اللہ سے ناراض ہو، وہ کبھی نہیں کہے گا میں اللہ سے ناراض ہوں۔ مشرک سے پوچھو جو ہزاروں بتوں کو سجدہ کرتا ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے کہ ایک خدا سب سے بڑھ کر ہے۔ کہا تم اس سے ناراض ہو، کہے گا نہیں۔ اور ایک دہریے کو سامنے رکھو اور اس سے کہو کہ تم اللہ سے ناراض ہو، وہ کہے گا اللہ ہے ہی نہیں، تمہیں کس سے ناراض ہو۔ دہریا اللہ کو نہیں مانتا، کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہ خود بخود سے ہے، ہر چیز خود بخود تیغے نشو، ہر ایک چیز خود بخود سے نہیں بنتی۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو تم یہ چیزیں دیکھ رہے ہو یہ خود بخود نہیں بنی۔ تم اس کی مثال یہ لے لو، جب کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے تو وہ پانی صرف نہیں ڈالتا، اس سے بھی پہلے دانہ ڈونڈتا ہے جس سے فصل بنتی ہے۔
مطلب اس کا یہ ہے کوئی چیز خود بخود سے نہیں بنتی. جب بندہ محنت کر کے کوئی چیز بناتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی ہے کہ اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، ہر ایک چیز کو پیدا کیا. کوئی بھی چیز خود بخود پیدا نہیں. تو فرمایا کہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ سے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ارجعی الی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فرمایا اللہ کی ناراضگی کیا ہے؟ جب بیماری آئے اور ایک لمحہ بھی بے صبری اور ناشکری کا نکل گیا، سمجھ لو اللہ ناراض. بیماری کے عالم میں بھی تمہیں سجدے کی توفیق نہ ملے، سمجھ لو اللہ ناراض. فرصت کی گھڑیاں ہیں، فرصت کے لمحات ہیں، قرآن کے لیے ہاتھ نہیں بڑھ رہا، سمجھ لو اللہ ناراض. سکون بھی ملا، دولت بھی مل گئی، ہر عیش کا سامان میسر، لیکن جب 2 رکعت نفل کے لیے قدم نہیں اٹھتے، سمجھ لو اللہ ناراض. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تمہیں خود بخود راضی اور ناراض ہونے کا سوال مل جائے گا. کسی نے پوچھا کیسے پتا چلے گا کہ اللہ ناراض ہے، کیسے پتا چلے گا کہ اللہ راضی ہے؟ فرمایا جس تنہائی میں تم گناہ سے بچ جاؤ، سمجھ لو اللہ تم سے ناراض. اور جس تنہائی میں تم نے گناہ کر لیا، سمجھ لو اللہ ناراض. اور جو راتیں وسیع راتوں میں تمہارے جسم اللہ کے سامنے یوں کھڑے نہ ہو، سمجھ لو اللہ ناراض ہے. کھڑے ہو گئے، سمجھ لو اللہ راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حضرت رابعہ بصریہ کے متعلق یہ بات بڑی مشہور ہے کہ ہمیں چاہیے کہ بندہ بنے، ہم اللہ کے بندے بنیں. اللہ کے بندے بنیں گے تو وہ اللہ ہمیں اپنا بنا دے گا. جب حضرت رابعہ بصریہ سے سوال ہوا نا کہ تمہارا رب کون ہے، تو قاری طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرمایا کہ جب رابعہ بصریہ سے پوچھا گیا کہ تمہارا رب کون ہے، تو رابعہ بصریہ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا اس بات کو چھوڑ دو، اللہ سے جا کے پوچھ لو کہ اس کو مجھے اپنی یعنی بندی بنانا چاہتے ہو یا نہیں، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں بھی یا نہیں. ٹھیک ہے اللہ میرا رب ہے، اب شرط یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا بندہ تسلیم کیا بھی یا نہیں. یہ ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ارجعی الی ربک. اور جب ایک گناہگار کی روح قبض ہوتی ہے تو حکم ہوتا ہے یا ایتھا النفس الخبیثہ، کہ اس زمین پر تجھ سے بدترین روح کوئی اور نہیں. اور جب بندہ مومن کی روح، فرمایا یا ایتھا النفس الطیبہ، اس زمین پر تم سے بہترین روح کوئی اور نہیں. اور جب یہ روح قبض ہو کے اللہ کی طرف جاتی ہے، فرمایا فتحت لہ ابواب الجنہ فتحت لہ ابواب السماء، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. وفتحت لہ ابواب الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھولتے ہیں. اور جب ایک گناہگار کی روح قبض ہوتی ہے، فرمایا تو آسمان کے دروازے کھلنا تو درکنار، یہ زمین بھی اپنے اندر اسے جذب نہیں کرنا چاہتی. نہیں، یہ 2 لمحے کی جو زندگی ہے، 2 گھڑی کی جو زندگی ہے، احتیاط سے گزاریں. ہر لمحہ سوچیں کاٹن پہننا کمال نہیں ہے.
اچھا گانا کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ ہر ایک سانس لینے پر اللہ آپ سے راضی رہے، کڑے رہنا کسی بھی محاذ میں، یہ کمال نہیں رکھتا۔ بہادری دکھانا کمال ہے، اوروں پہ تنقید نہ کرے، کون کیسا کون کیا کر رہا۔ اپنی قبر میں آپ خود جائیں گے، آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ اس بندے نے کیا کیا تھا، بتاؤ تو صحیح، بتاؤ یہ معزز صاحب کیا کیا کرتے تھے، یہ نہیں پوچھیں گے۔ یہ سوال نہیں ہوگا کہ طلحہ کیا زندگی گزارا، سوال یہ ہوگا کہ کیا کیا ہے تم نے، جوانی کیسے گزاری۔ اور پھر یہاں اللہ آپ کو آزماتے ہیں کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جب روح قبض ہوتی ہے نا، جب روح قبض ہوتی ہے تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ بندہ کتنا خوش ہے۔ اور جب اللہ خود بتلاتے ہیں کہ مجھے تکلیف کبھی نہیں ہوتی سوائے ایک چیز پر، اللہ کو کیسے تکلیف ہوگی؟ اللہ کو تکلیف ہو سکتی ہے؟ اللہ کو کسی چیز کی پریشانی ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے۔ کوئی ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کو تکلیف ہو سکتی ہے؟ ہاں میں نے کوئی مشکل سوال کیا؟ ہاں اللہ کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے؟ اللہ کو کوئی پریشان کر سکتا ہے؟ ہاں نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی بھی چیز کی پریشانی ٹینشن نہیں ہوتی، میں کسی بھی چیز میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا سوائے ایک چیز کہ جب میں بندے مومن کی روح قبض کرتا ہوں تو اب یہ روح قبض ہونا مجھ سے ملنے کی دلیل ہے۔ جب بندے مومن کی روح قبض ہوتی ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں کسی مسلمان کو تکلیف دوں۔ کہا یہی بات ہے جو مجھے ہچکچانے پہ مجبور ہے۔ اتنی بڑی بات، اتنا بڑا رب جسے کوئی کسی بھی قسم کی ہیزیٹیشن نہیں، کسی بھی قسم کی ٹینشن نہیں، کسی بھی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں۔ ہچکچانا کیا ہے کہ میرا بندہ روح قبض کرتے ہوئے کہیں میرا بندہ ناراض نہ ہو۔ جب اتنا خیال میرا اللہ رکھ رہا تو اب یہ سوچے کہ آیا میں بھی اللہ کا خیال رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا۔ اللہ کو ناراض نہ کرے، اللہ کو کبھی بھی ناراض نہ کرے، اور جب اللہ راضی ہو جائے سبحان اللہ، انسان کی زندگی اللہ بدل دیتے ہیں، ہمیشہ خوشیاں مسرتیں ہوتی ہیں۔ اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا، اب یہ ضروری بات نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو تو مال و دولت نہیں ملا، اللہ مال و دولت بہت کثرت سے دے گا تو اللہ ناراض ہے۔ اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پھر بندے پہ آج خوشی ہے تو کل غم ہوگا۔ ابھی میں خوش ہوں، ایک گھنٹے بعد کوئی بہت بڑی مصیبت مجھ پہ آ جائے، یہ اب اللہ جانتے ہیں۔ تو یہ جو ایک لمحے کی جو زندگی ہے، اسے میرے عزیزو بڑے بہتر انداز میں گزارا ہے۔ نہ مجھ سے کوئی ناراض ہو، نہ کوئی مجھ سے ناراض ہو، نہ میں اللہ سے ناراض ہوں، نہ اللہ مجھ سے ناراض ہو۔ بس راضی راضی زندگی ہو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹپا لگا کے دنیا سے جائے کہ آپ اللہ سے راضی ہو اور اللہ آپ سے راضی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔